میں اپنے گھر میں موجود تھا اور یہ پتہ نہیں تھا کہ زلزلہ ہو گیا یا کوئی دھماکہ ہو گیا. ہمیں بعد میں 10-11 بجے جب ہوش آئے تو اس میں ہمیں پتہ لگا ہے کہ بعد میں زلزلے کے جھٹکے اس طرح آتے تھے نا. مکان گر گیا، ہم اندر ہی تھے، کوئی علم نہیں ہے کہ کس نے نکالا ہے ہم کو. زلزلے نے گل رحمان سے ان کے 4 بچے چھین لیے. بچے تو سکول میں شہید ہو گئے، پھر ہمیں مل نہیں رہے تھے. ہمارے بچے تو سر رات تک ہمیں ملے ہی نہیں ہیں، مگر اور بچے ہم نکالتے رہے ہیں، میری بیوی نکالتی رہی ہے. اور اس وقت ہمارے دل پہ یہی تھا، یہی بچے ہمارے ہیں اور کسی کے دیں گے، بچے ہمارے ہی ہیں سب. رستم خان 8 اکتوبر کو کام کے سلسلے میں ایبٹ آباد میں تھے. زلزلے کے فوراً بعد انہوں نے گھر رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر تب تک ٹیلی فون لائنز تباہ ہو چکی تھیں اور رابطہ منقطع ہو گیا تھا. بالاکوٹ پہنچ کر بیوی بچوں کو ایک ساتھ پایا تو دل کو اطمینان ہوا، لیکن 6 سالہ بیٹا جو اسکول گیا تھا کبھی نہ مل سکا. پی کیف تھی تو اس پہ میں نے اس کا نام لکھا ہوا تھا، ارباب نام تھا اس کا. تو وہ مجھے وہ ٹوپی مل گئی اور اس کا اسکول کا بیگ مل گیا، تو پھر میں وہ لے آیا. تو پھر ہم نے اس کی کافی تلاش کی ہاسپٹل میں بھی، پھر جو بھی این جی اوز وغیرہ آئی تھیں ان کے پاس بھی انٹری کرائی. آرمی والوں کے جو کیمپ ہے ادھر بھی ہم نے کیا. پھر ہاسپٹل تھے جہاں جہاں بھی وہ، پھر ریڈ کراس تھی ان کے پاس بھی جو ڈیٹا تھا ان کو بھی دیا. جب بھی 8 اکتوبر کا یہ آ جاتا ہے تو پھر دوبارہ وہی وہ آ جاتے ہیں کہ کہیں سے وہ شاید آ جائے. بالاکوٹ شہر میں شاید ہی کوئی ایسا گھرانہ ہو جہاں 8 اکتوبر کو کوئی آنکھ پرنم نہ ہو. لوگ آج بھی پختہ گھروں کے بجائے امدادی شیلٹرز میں رہ رہے ہیں. گاؤں دیہات کے علاوہ بازاروں میں بھی زلزلے کے اثرات آج بھی صاف نظر آتے ہیں. ابھی تک ہم ان دربہ نماز شیلٹروں میں انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. اور آج میری ایک بیٹی 19 سال کی تھی جو زلزلہ میں شہید ہو گئی، اور آج میرے بیٹے تو کیا میرے پوتے مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ بابا ہمارا گھر کہاں ہے. 2005 کے ہولناک زلزلے کی تباہ کاریوں کے بعد بالاکوٹ شہر کے مقامی باشندوں کو منتقل کرنے کی غرض سے یہاں سے 30 کلومیٹر دور ایک نیا شہر بسانے کا فیصلہ کیا گیا. تاہم 15 سال گزرنے کے باوجود اس منصوبے کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا. شہر میں زلزلے کے اثرات اب بھی نمایاں ہیں، جس کی وجہ سے مقامی افراد خوف کے سایہ تلے فالٹ لائن پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. بکریال یا نیو بالاکوٹ سٹی میں ابھی تک کوئی نئی آبادکاری نہیں ہوئی ہے. جنوری 2019 میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے تمام اداروں کو حکم دیا تھا کہ متاثرین زلزلہ بالاکوٹ کو جلد از جلد نیو بالاکوٹ میں زمین فراہم کی جائے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بہت جلد سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق بالاکوٹ کے متاثرین کو متبادل جگہ فراہم کی جائے گی. تو ابھی تک تو صرف سڑکیں ہی بنی ہوئی ہیں، یہاں پہ کوئی اور کام نہیں ہو سکا، اور پرانے لوگ ہی جو یہاں پہ پہلے رہ رہے تھے وہی رہ رہے ہیں ابھی تک یہاں پہ. 8 اکتوبر کے زلزلے سے بالاکوٹ میں تقریباً 9000 افراد موت کے منہ میں چلے گئے. پیچھے رہ جانے والے اس دن کی ہولناک یادیں بھلانا بھی چاہیں تو شاید ٹین کے یہ عارضی گھر انہیں وہ وقت بھولنے نہ دیں جب ان کے ہنستے بھستے گھر لمحوں میں اجڑ گئے اور ان کے پیارے ہمیشہ کے لیے ان سے چھن گئے. نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، بالاکوٹ.